کے بارے میں جنتی ہو یا نہ ہو، میرے نبی کی ماں ہے ہی جنتی۔ توجہ فرمایا۔ ایک اور بات کر دوں، اگر آپ کا ارادہ ہو تو حضور اپنے گھر تشریف لے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی صاحبہ روٹیاں لگا رہی تھی، تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے رسول کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق دیکھو۔ اے نہیں ساڈا تعلق کیا ہے؟ اے میں پاک شاہ کشی ہوئی تے گھر وان کے میں بہت بڑے بیٹھا ہوں، نہیں پتا مفتی آگے وہ مفتی ہو سے تو مدرسے جو سے بولو دے سے اے تھوڑی دیر تو بعد توری چھنو پا کے کھڑے ہونے۔ گھر میں مفتی نہیں، کوئی بندہ کہے کہ میں فتوے کے ساتھ گھر چلا لوں گا، میں ڈاکٹر ہوں گھر چلا لوں گا۔ ڈاکٹر مفتی بننے، گھر مفتی بننے سے نہیں چلتے، نہ ڈاکٹر انجینئر بننے سے چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں تو حسن اخلاق سے چلتے ہیں۔ حضور کا رویہ دیکھو، یہ نہیں ہے کہ میں امام الانبیاء ہوں تو جا کے بیٹھ کے، نہیں، فرمایا ماشاءاللہ روٹیاں لگ دے پھر آج میرا بھی دل ہے میں بھی روٹی لاؤں گا۔ تندور پہ روٹی لگانا مصطفیٰ کی سنت بن گئی۔ اے تندور پہ روٹیاں لگانے والوں، کیا کیا حضور کے انداز ہے۔ کہیں جوتا گانٹھ دیا تاکہ موچی کو کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، وہ بظاہر رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہا۔ اچھا حضور نے روٹی لگائی، جب روٹی لگائی نا تو حضور بیٹھ کے، اے جڑا بندہ کام خود کرے نا ان کا مزہ ہی بڑا آندا ہے۔ جب بیٹھے حضور جو ہے نا ہاتھ شاتھ دھو کے، حضور کو ہاتھ کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی، پانی کو دھویا ہوگا۔ بولو تو صحیح۔ ہر جگہ کوئی جملے کوئی دیکھ سوچ سمجھ کر انسان استعمال کرتا ہے۔ پھر میں روٹی لے آؤ، روٹی آ گئی، پھر میں نہیں او جڑی میں لئیے، جو روٹی میں نے لگائی ہے وہ لے آؤ تاکہ میں کھاؤں تو صحیح۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں جب میں اندر گئی تندور میں دیکھا ویسے پانی ٹپک رہا تھا، پکی ہی نہیں۔ میں حیران ہو گئی، ساری روٹیاں پک گئی لیکن یہ روٹی ویسے کچی کی کچی تھی، تو میں نہیں کہہ سکتا مصطفیٰ کا ہر کام ہی پکا ہوتا ہے، یعنی وہ پکی نہیں یوں کہہ سکتے ہیں، پانی ٹپک رہا تھا۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو کچی ہے۔ حضور مسکرا پڑے۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا تجھے نہیں پتا اس کو میں محمد کے ہاتھ لگے ہیں۔ اب میں آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں، عقل کے اندھو پتہ نہیں کتابیں لکھنی مت ماری گئی تمہاری۔ ارے جس روٹی کو ایک سیکنڈ کے لیے جس آٹے کو محمد ہاتھ لگائے اس آٹے پہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ جس ماں کے پیٹ میں محمد 9 مہینے رہا ہو اس پہ آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، سناؤں یا نہ سناؤں؟ کب سمجھ آوے یا نہ آوے پر سبحان اللہ آوے، سنو مجھے پتہ چلے آپ جا رہے۔ حضور صلی اللہ، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک دسترخوان تھا جن کے اوپر کھانا کھاتے تھے۔ ارے جڑے ویلے دسترخوان میلا تھی ونیا نا، میلا تھی ونیا دسترخوان، پتہ ہے کیا کریں دیا؟ ان دسترخوان کو چاہ کے تے تنورے ساڑ دے گا، تھوڑی دیر بعد کٹ گنے نا۔ تھوڑی گل ہے بھائی، دسترخوان میلا تھی دے کو بندہ پانی نال دو اندے، تندور میں ڈالتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکال لیتے، دیکھتے بالکل ٹھیک ہے، سارا میل اتر جاتا۔ کسی صحابی نے پوچھا یہ آپ کی کرامت ہے؟ کہا کرامت میری نہیں، یہ معجزہ مصطفیٰ کا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن یار جس کے گھر میں اس کا استاد مہمان بنے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ جس کے گھر پہ مرشد مہمان ہو، کوئی بڑا بندہ مہمان ہو، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے جس کے گھر میں مہمانی محمد عربی ہو۔ پھر میں ایک دن میری اس کچی کلیا میں حضور تشریف لائے، اسی دسترخوان پہ حضور بیٹھے، کھانا کھا کے جب حضور اٹھے تو حضور نے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا، اور جس دن سے اس دسترخوان کو نئے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ لگے، وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس دن سے محمد کریم کے ہاتھ اس دسترخوان پہ لگے، آگ کی جرات ہی نہیں ہے اس دسترخوان کو جلائے۔ جو نہیں فرمایا آپ نے، میرے مصطفیٰ کریم کی والدہ
जन्नती है। तवज्जो है या कोई नहीं आप हज़रात की? और हुजूर की वालदा कहती हैं खुदा की इज्जत की कसम, जिस रात मुस्तफ़ा करीम दुनिया में जब मेरे पेट में आए, आपकी वालदा कहती हैं लोगों खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर मेरे पेट में होते थे, मैं कदम रखती पत्थर पर मोम हो जाता था। अल्लाहु अकबर। आप अपने नबी की बातें सुनो। और ये आज मैं सिर्फ विलादत का तज़किरा कर रहा हूँ। शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं जब विलादतुन नबी का बयान हो रहा हो, कोई बंदा दुआ मांगे अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अपनी वालदा के शिकवे अतहर में आए, आप कहते हैं जिस पत्थर पर मैं पाँव रखती, जनाबे आमिना रखती, पत्थर मोम बन जाता। यार हुजूर पेट में है, जनाबे सैयदा आमिना के वो कदम रखती हैं पत्थर पर, बता रहे थे अम्मा जी आपके पेट में रहकर पत्थरों को मोम कर दिया, जब बाहर आऊंगा तो काफिरों के दिलों को मोम कर दूंगा। और जब मेरे मुस्तफ़ा करीम आए, ये औरतें होती है ना जब हामला होती है, तो जो फरमाया जब हामला होती है, किसी बंदे से ये बात जो है वो झकी छुपी नहीं है, उनको उल्टियाँ आती है, गाय आती है, मतली आती है, भूख लगती है। कुछ औरतें तो वो जो गाजड़ी मट्टी होती है वो खाना शुरू कर देती हैं। सैयदा आमिना पाक फरमाते खुदा की इज्जत की कसम कभी उल्टी नहीं आई। बोलोते सही, कभी उल्टी नहीं आई, ना गाय आए ना मतली आई, ना कभी मुझे भूख लगी। अरे भूख कैसे लगती जो पेट पे पत्थर बांध कर सारी कायनात को खिलाने आए थे, उनकी वालदा भूखी कैसे रह सकती थी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप कहती हैं जब कोई औरत चलती है ना, पेट में बच्चा होता है 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने, उसके लिए चलना फिरना उठना बैठना, क्योंकि वजन बढ़ जाता है, जो बोझ है वो बढ़ जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। सैयदा आमिना पाक फरमाते खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही, हाँ अंबिया आते थे पहले महीने, जनाबे हजरत आदम तशरीफ लाए, कहा आमीना तुझे मुबारक हो, नबी आखिर ज़मा तेरे पेट में आ गया है। दूसरा महीना गुजरा, जनाबे इब्राहीम है, जनाबे शीस है, जनाबे नूह है, जनाबे हजरत याकूब है। यार नबी आकर जिसको बिशारते दे वो काफिरा हो सकती है? वो बोलो तो सही। और ये हमारे मुअर्रिखीन ने लिखा, इस दुनिया में मैं बड़ी स्पीड के साथ जा रहा हूं ताकि आपके टाइम की बचत हो। इस दुनिया में जिस औरत ने सबसे ज्यादा पैगंबरों की जियारत की है, उस औरत का नाम जनाब सैयदा आमिना पाक है। उस औरत का नाम जनाब सैयदा पाक है। आप फरमाते मुझे पता ही नहीं था, 8 महीने गुजर गए। हाँ एक नबी आते थे, और दूसरा आपको पता है एक तरीका होता है जिससे पता चल जाता है औरत हामला है, वो आपको जो है उनको पता है शादीशुदा है, बस वही एक तरीका था। यार वजन कैसे बढ़ता, बोझ कैसे, जो सारी कायनात का बोझ उठाने आया था अपनी अम्मा का। और हुजूर जब 2 महीने के थे अपनी माँ के पेट में, 2 महीने की विलादत बयान हो रही है, आपके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। हजरत अब्दुल्ला उनका इंतकाल हो गया। कितने माँ के थे हुजूर? अपनी वालिदा के। लोगों ने कहा यतीम हो गया पेट में ही। रब ने फरमाया खबरदार ये यतीम नहीं, मेरा मोहम्मद दुर्रे यतीम है। क्यों ऐसा क्यों किया? अल्लाह की हिकमतें थी। फरमाया इसकी तरबियत, जो यतीम होता है बाप का साया उठ जाए, उमूमन ये होता है उसकी तरबियत नहीं हो सकती, दर दर की ठोकरें खाता है। रब ने फरमाया इसकी तरबियत की जिम्मेदारी मैं खुद खुदा की है। और जनाबे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल इसलिए हुआ ताकि हजरत अब्दुल्ला बाद में ये न कहे मेरा एहसान है कि मैंने मोहम्मद की परवरिश की। यार मेरा हो एहसान किसी का हो, हम किसी का एहसान नहीं रखते। जनाब हजरत अब्दुल्ला, ये देखो ना हजरत अब्दुल्ला का भी इंतकाल, हुजूर 6 साल के थे, आपकी वालदा का भी हुजूर 9 साल के थे जब अपना दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल। क्यों कि हो सकता है माँ आखिर मैं पाले आई, ये सारा कमाल मेरा है। हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है कि नहीं? ये बोलो तो सही जनाब।
میں کہوں میں پڑھ لکھ ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے ایسا کیا ہے، میری ماں کہہ سکتی ہے اے تیرا کمال نہیں، اے میری محنت ہے. بولو تو صحیح. باپ کہہ سکتا ہے میری محنتیں ہیں، دادا کہہ سکتا ہے میری محنتیں ہیں. رب کو اتنا بھی گوارا نہیں کسی کوئی محنت کا احسان دیتا ہے. فرمایا بالغ العلا بکمال ہی، میرا یار جو بلندی تک پہنچا ہے بکمال ہی، اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے. کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، اور صلو علیہ وآلہ. اب جملہ سنو، اگر حضرت عبداللہ زندہ رہتے، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اگر زندہ رہتے تو ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، اگر زندہ رہتے ممکن تھا حضور کا کوئی اور بھائی پیدا ہو جاتا. بولو تو صحیح. ممکن تھا کہ حضور کا کوئی اور بھائی پیدا ہو جاتا جو حضور کے شریک ہو جاتا. توجہ تو فرمائے. جب دوسرا بھائی پیدا ہو جائے، محبت والدین کی تقسیم ہوتی ہے. جب پہلا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، جب دوسرا اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی. رب کو گوارا نہیں میں جس طرح عبادت میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا محمد محبت میں وحدہ لا شریک ہو. کوئی مثل نہ ہو حضور کی، کیونکہ بھائی کی مثل ہوتا ہے. اچھا اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اور محمد کی کوئی مثل ہی نہیں. تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی. جب بڑے بڑے شاعر کہہ رہے تھے میرا یار تو چاند کی طرح ہے، میرا یار کس کی طرح ہے؟ چاند کی طرح ہے. میرا یار سورج کی طرح ہے، میرا یار ستارے کی طرح ہے. تاجدار گولڑا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب، آپ کا بھی دل چاہا میں کہوں کہ میرے رسول چاند کی طرح ہیں، لیکن حضور کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں. فرمایا نہیں. بولتے صحیح. اچھا کہوں میرا جو یار ہے سورج کی طرح ہے، تب دیکھا ہر چیز میں عیب ہے، قلم اٹھایا لکھا کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی. اللہ نے فرمایا جبرائیل اب آ گیا حضور کی ولادت کا وقت. توجہ ہے یہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ حضور کی ولادت کا وقت آیا. اب آپ توجہ فرمانا. جبرائیل جی مالک حکم کیا ہے؟ فرمایا سجدہ چھوڑ، جا آج عرش کو چھوڑ کر فرش پر. جس نے عرش کو بسا کر فرش پہ گیا ہے آج تو نے اس کا استقبال کرنا ہے. یار ہم نے کیا استقبال کیا؟ کیا چھوٹا سا جلوس نکالا؟ جلوس تو وہ ہے جس کا اہتمام خود رب جلیل نے کیا تھا. جبرائیل سجدہ چھوڑ، مالک اکیلا جاؤں. کہا نہیں اسرائیل کو بھی ساتھ لے. اے اسرائیل آج رات کسی بندے کی روح کو قبض نہیں کرنا. اے اسرافیل یہ سور پھونکے جانے کا وقت نہیں ہے. اے میکائیل 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر جاؤ. مالک کہاں جائیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تم کہتے تھے نا اے اللہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آج دیکھنا چاہتے ہو؟ میں حسین کتنا ہوں، میرے حسن کا مظہر اتم، میرے جمال کا مظہر اتم. تم ہر روز کہتے تھے اے اللہ اپنا مکھڑا دکھا، اس حسن سے پردے ہٹا. آج جاؤ پھر میں نے زمین پر ایک محمد کو بھیج دیا ہے. دیکھنے میں تو محمد ہوگا، حقیقت میں حسن خدا ہوگا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتی جیسے قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے. خدا کو ڈٹھو سے اور بولتے صحیح. ایک اور بزرگ بھی کہہ اٹھے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے تے محمد کرندے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں احد نال احمد ملیندے گزر گئی. اتھاں خود عبد صدوی دے اتھاں حق نال ملوے دے. دماغیں کو چکر دے دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دی. محمد سر مخفی ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. لا يمكن السماع کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی. اچھا جب ولادت ہوتی ہے تو نبی جیسا ہوش کر. اقبال کہتے ہیں
उस मर्द खुदा से कोई निस्बत नहीं तुझको। इकबाल अल्लाह तेरी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। डॉक्टर कहते हैं उस मर्द खुदा से कोई निस्बत नहीं तुझको, वो बंदाए आफाक है तू साहिबे आफाक, तुझ में अभी पैदा ही नहीं साहिल की तलब भी, और वो बाकी ये फितरत से हुआ महरम आमाक। अरे जब तू पैदा होता है तेरी माँ को तकलीफ होती है, तेरी माँ नापाक होती है, कई कई दिन तक वो नमाजें नहीं पढ़ सकती। हजरत आमिना कहती हैं खुदा की कसम मुस्तफ़ा पैदा हो रहे थे, घर की छत खुली, क्या देखा, आसमान के सितारे मेरे घर पर ऐसे चमकते हुए आते हैं जमीन पर और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे पता नहीं था कि आज रात उस मोहम्मद ने जलवागर होना है। मैं सिहने काबा में था, मैंने क्या देखा, काबा जो है ना वो मरवा पहाड़, जो आदमी उम्रा करके आए हैं उनको पता होगा मरवा की तरफ हुजूर की हैसगाह है, मरवा की तरफ काबा झुका हुआ है। मैंने सोचा कि मरवा के आज पता नहीं क्या हो गया है, आकर क्या देखता हूं यहां तो 70,000 फरिश्तों की जमात ही जमात है। चांद उतर रहा है, किसी शायर ने नक्शा खींचा, आए चांद तुझको क्या हुआ, आए चांद तुझको क्या हुआ, क्योंकि वो घड़ी घड़ी आकर हुजूर का दीदार करता था। ऐ चांद तुझको क्या हुआ, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, इतनी बेचैनियां है आखिर तो इतने चक्कर लगाता क्यों है, उठा दूं घर में नकाब अहमद तो अपना चेहरा छुपाता क्यों है। अरे हुस्न अहमद से गर है नादिन, हमारी हवेली में आता क्यों है। अगर तो हुजूर के हुस्न से, ऐ चांद तेरा ये चेहरा मेरे पिसर की हसीन तलवों से मांग है ना, अब हमारी छत पे ना आया कर, हमारे घर अपना चांद है ना, अब हमारी छत पे ना आया कर, हमारे घर अपना। हजरत आमिना कहती है मैं डर गई, 70,000 फरिश्तों की जमात को देखकर खौफ तारी हुआ, घबराहट हुई, गैर से आवाज आई आमना घबराना। मैंने क्या देखा, 4 हसीना जमीला औरतें खजूर की तरह लंबे कद, गोरे बदन, निकाब किया हुआ है, 4 ख़वातीन आई। मैंने अर्ज़ की आप कौन है, नकाब उठाया, उसने कहा मैं जनाब बाबा हजरत आदम की बीवी जनाब सैयदा हव्वा हूँ। तू कौन है, कहने लगी मैं इमरान की बेटी ईसा की वालिदा मरियम हो। तू कौन है, कहा फिरौन की बीवी आसिया हूँ, और मैं इब्राहिम की बीवी जनाब हाजरा हूँ। ये 4 औरतें आई और जन्नत से एक शरबत का पियाला लाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जहन्नमी भी जन्नत का शरबत पी सकता है, क्या कोई जहन्नमी भी जन्नत का शरबत। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, अल्लाह अकबर, जिस घड़ी मेरे रसूल आए ना वो घड़ी कितनी अजीम है। आज कोई कहे ना डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, पेट बढ़ गया है, वजन बढ़ गया, कहते सुबह सैर करो, सुबह चलो, तो बोलो तो सही, मुझे ये मर्ज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कहा चलो भागो, चलते रहो। और ये भी एक मकसद होता है हदीस समझने के लिए ना, कोई हदीस में आता है कि हुजूर खड़े होकर पेशाब किया करते थे, तो एक आदमी हमेशा खड़े होकर पेशाब करता था। बुखारी में है, पूरी बुखारी में एक हदीस भी बैठ कर पेशाब करने की तो वो जो नहीं फरमाई आपने, पूरी बुखारी में जितनी मर्तबा ये हदीस आई ना तो यही आई कि हुजूर खड़े होकर पेशाब किया करते थे। अब इसको समझने के लिए भी किसी आशिक रसूल की जरूरत है, वो खड़े होकर पेशाब क्यों करते, क्योंकि बुखारी में जो रिवायत है वो हुजूर के घुटनों में तकलीफ थी, इसलिए वो इमाम बुखारी रिवायत लेकर आए और बाप कोई और बांधना चाहते थे। जिस तरह एक आदमी किसी हकीम के पास पहुंचा, कहने लगा कि आप मेरी हालत देखें। उसने कहा आपकी नब्ज़ को मैंने चेक कर लिया है, आप यूं करें अपने पाँव को गर्म रखें और सर को ठंडा रखें, पाँव को गर्म और सर को ठंडा। वो घर आया कर्मा वाला अंगारे था लजपड़ा उत्ते चढ़ खड़ा थे, अपना सिर एसी दाब दी तो औरत आई समाड़ी में हो सके अभी खैर हो गया थे मियाँ जी ये क्या। उसने कहा मुझे हकीम साहब ने कहा कि अपने दिमाग को ठंडा रखो और पाँव को गर्म। उसने बंदे को भेजा कि कैसा हकीम है, कैसे उसने ये इलाज बताया। तो जब हकीम साहब के पास पहुंचे वो भी हंस पड़ा। उसने कहा मेरा ये मतलब नहीं था,
میں نے جو کہا ہے قدم پاؤں کو گرم رکھو، مطلب یہ کہ ورزش کیا کرو، اور میں نے جو کہا ہے کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھو، مطلب یہ کہ غصہ نہ کیا کرو۔ وہ بولتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ صبح چلو، شوگر کا مریض صبح چلے، ڈاکٹر مسلم ہو تب بھی کہتا ہے، ڈاکٹر یہودی ہو تب بھی کہتا ہے، ڈاکٹر عیسائی ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، سب کہتے ہیں صبح کے وقت چلے۔ آئے اللہ، حکمت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے بندے دیکھ میرے مصطفیٰ کی شان۔ بولو تے صحیح۔ جب حضور آئے، رات کہہ رہی تھی میرے اندر آئے، صبح کہہ رہی تھی میرے اندر آئے۔ ہم نے صبح صادق کے وقت، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اے لوگو، اگر آج بھی حضور کی شان نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ فرماتا ہے تم چلو صبح کے وقت، عبادت نہ بھی کرو، اللہ پھر بھی تمہاری بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دے گا۔ جس راہ سے مصطفیٰ کریم گزرے، اس لیے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ یہ حضور کی قدموں کی برکت ہے کہ صبح کی سیر سے بندہ صحت یاب ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس ایسا محبوب ایسے محبوب کو چھوڑ کر امتی غیروں کی طرح کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے حضور کا میلاد تو ایک دن کے لیے کر دیا، سارا سال اس نبی کی تعلیمات کی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں۔ زنا ہم نے نہیں چھوڑا، شرابیں ہم نے نہیں چھوڑی، بے نمازی ہم ہے، ظلم ہم کرے، بدماشی ہم کرے، ناپ تول میں کمی ہم کرے، خون سفید ہو گئے۔ ارے لوگ ہندو بھی آج مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کو پڑھ کر وہ بھی کامیاب ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہم نے حضور کی تعلیمات کو پاؤں کے نیچے رونا۔ آؤ ایسے محبوب سے پیار کرے، عشق کرے، محبت کرے، وفا کرے، جس نے قیامت کے دن ہمارے کام آنا ہے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا۔ میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیے، مولوی کہنے لگا او ہو اتنی سخت روایتیں، ہکو لنگی جان چھوڑو، حضور کی والدہ کو کافرہ کہہ دو، جب کافرہ کہیں گے تو کافرہ کی دلیل معتبر ہوگی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تجھے اس دن موت دے دیتا جب جس دن تو نے یہ کتاب لکھی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو با ادب بنائے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں تیری نسل پاک میں ہے، نسل پاک میں ہے، بچہ تو حضور کی نسل پاک ہے تو حضور کی اصل پاک نہیں ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بھی مومن ہے، حضور کی والدہ بھی مومنہ ہے۔ رب العالمین میرے یہ چند ٹوٹے ہوئے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا یہ ارادہ تھا 1 گھنٹہ گفتگو کروں گا، الحمدللہ 58 منٹ مجھے ہو گئے۔ رب العالمین تقریباً میرا یہ ارادہ ہے کہ تواڈے منہ تے 12 نہ بجے، 12 بجن تو پہلے ہی میں میچ چھوڑے نہ پیا۔ رب العالمین اور یہ بات یاد رکھے، منگل والا دن جس سہانی گھڑی شم کا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ اس دن میں کہتا ہوں ریکارڈ توڑے، جہاں کہیں بھی ہے 5 10 آدمیوں کو لے کر آئے، صبح کی نماز با جماعت، اس کے بعد جو سوٹ آپ کو سب سے بہترین اور خوبصورت لگے وہ سوٹ پہنو، خوشبو لگاؤ، جھنڈا اٹھاؤ۔ لوگ پوچھیں گی او چودھری صاحب، رانا صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، آج تک کو خیر ہے کیا تھی کہ تم نے یہی کہنا، تمہیں نہیں پتا میرے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ جلوس میں شریک ہو، درود و سلام پڑھتے ہوئے شریک ہو۔ مالک کریم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ تو سامنے خود ہی کر کے لو۔ اور آپ حضرات جتنے بھی ہیں، جس کے پاس جو سواری میسر ہے، مہیا ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، رکشہ ہے، ٹرالی ہے، وہ لے کر آئے۔ انشاءاللہ 9:30 بجے ریلوے پھاٹک سے ہمارا جلوس شروع ہوگا، لیاقت چوک تک اختتام ہوگا۔ واپسی ہماری نورانی مرکزی جامع مسجد میں 1 گھنٹے کے لیے وہاں بھی محفل ہوتی ہے، جس میں خصوصی خطاب پیر طریقت سید قاسم علی شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ میرآباد شریف، ان کا خطاب بھی ہوگا اور لنگر کا بھی وہاں وسیع انتظام ہوگا۔ مالک کریم اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رانا محمد آسن صاحب، اس کے جملہ برادران